من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے ہم نے آیت نمبر 155 سے لے کر کے آیت نمبر 159 تک تلاوت کی. معزز سامعین کرام، ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے جرموں کی لسٹ بتلائی ہے، ان کے جو جرائم ہیں، ان کی جو نافرمانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے جو سرکشی، ان تماموں کی لسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بھی اور اس کے بعد بھی کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کارستانیوں کو واضح فرمایا ہے. چونکہ کل کے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جس کی تفسیر ہم نے پیش کی، اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی کتاب نازل ہونی چاہیے جو لکھا ہوا ہو اور جو فلاں آدمی کے نام ہو اور اس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، تبھی ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان آیات میں بھی بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فبما نقضهم میثاقهم، چونکہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا. فبما نقضهم میثاقهم، چونکہ جو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا تھا وہ توڑ دیا. وکفرهم بآیات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا انکار کر دیا. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کا قتل بغیر حق کیا. وقولهم، اور ان لوگوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردے میں ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، لیکن ان کے دل پردے میں نہیں ہیں، غلافوں میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے اور اس سے پہلے کی آیات میں کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کیا، تختیوں میں لکھا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے. تم نے وعدہ کیا تھا کہ جو توریت کے اندر احکام ہیں ہم ان کو پورا کریں گے، اور اپنے وعدے کے باوجود تم نے ان وعدوں کو توڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا. اس کے مقابلے میں اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ڈرانے کے لیے اور جو وعدہ تم نے کیا ہے اس کو پورا کرانے کے لیے پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا کہ اگر تم توریت کو نہیں مانو گے یا اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. تم نے ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی، عہد کرنے کے بعد بھی اپنے وعدے کو توڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اتنے ہی پر باز نہیں آئے بلکہ بہت سارے نبیوں کو بیجا قتل بھی کر دیا. بہت سارے نبیوں کو قتل کر دیا. جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بتلانے آئے تھے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے آئے تھے، اپنی شیطنت اور اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے ان لوگوں نے نبیوں کو بھی بغیر حق قتل کر دیا. اور جب بھی ان کو کوئی نصیحت کی بات بتلائی جاتی، اللہ کا کلام سنایا جاتا، اللہ کے احکام سنائے جاتے، اللہ کے فرامین سنائے جاتے، تو کہتے تھے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہے، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے اتنا پختہ ہے کہ اب اس عقیدے میں دوسرا عقیدہ شامل نہیں ہو سکتا ہے. یا پھر اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تفسیر یہ بھی کی گئی کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ اب ہم کو دوسروں کے علم کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ان کی سرکشی کو، کہ اب ہم کو قرآن و حدیث کی بات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہم کو سننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی بات نہیں، بلکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے. مہر لگا دینے کی وجہ سے اب اللہ کی بات ان کو اچھی نہیں دکھتی ہے، اللہ کے رسول کی بات اچھی نہیں دکھتی ہے، اس کو سننا نہیں چاہتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے.
دل کے اندر مہر لگ گیا ہے، سننا بالکل پسند نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے یہودی لوگ ایمان نہیں لا سکے. معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کی وجہ سے بھی ان کے دلوں پر مہر لگ گیا، جو انہوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے بھی ان کے دل پر مہر لگ گیا جو انہوں نے مریم علیہ السلام کے لیے بہتان کے طور پر استعمال کیا. یاد رکھیے، کسی بھی شخص کے اوپر بہتان بازی کرنا یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. حق بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سچی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، نصیحت کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، عملوں کو درست کرنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہی حال یہودیوں کا بھی ہوا کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا کہ مریم جو ہے یہ بدکاری کر کے عیسیٰ پیدا ہوئے جو ولد الحرام ہے. یعنی ماں کے اوپر بھی الزام لگایا، بیٹے کے اوپر بھی الزام لگایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول مذاق میں کہتے تھے، اللہ کے رسول وہ مذاق میں کہتے تھے، ٹونٹ کے لیے، طنز کے لیے تانا مارتے تھے کہ اللہ کے رسول اپنے آپ کو کہتا ہے اور اس کو ہم نے قتل کر دیا، اس کو ہم نے قتل کر دیا. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ سب باتیں اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزے دیے کہ جن معجزوں کے اوپر غور کرنے کے بعد کوئی بھی مان لیا ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی. پیدائشی اگر کوئی اندھا ہوتا تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے تو اندھا پن ختم ہو جاتا تھا. کسی کو بچپن سے ہی کوڑ کا مرض ہے، اس کوڑ کے مرض کے اوپر ہاتھ ڈال دیتے تھے تو کوڑ کا مرض درست ہو جایا کرتا تھا. کوئی آدمی مر گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے تھے. مٹی کا پرندے کا پتلا بناتے پرندے کا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھونک مارتے تو وہ پرندہ بالکل اصلی پرندہ بن کر کے اڑنے لگتا اور لوگ اس کو دیکھ لیتے. اتنے سارے معجزات ملنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کو ستانے کے چکر میں پڑے رہے، ہمیشہ ان کو دکھ دینے کے چکر میں پڑے رہے، ہمیشہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے چکر میں پڑے رہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے اتنا زیادہ ستایا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی بھی ایک جگہ پہ رہتے نہیں تھے. کبھی یہاں پڑاؤ ڈالتے، کبھی دوسرے گاؤں میں پڑاؤ ڈالتے، کبھی ادھر پڑاؤ ڈالتے کہ ان کے ظلم سے بچ جائے. اتنا پریشان کر دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہاں تک کہ وہ جو دوسری جگہوں پر منتقل ہوتے رہتے تھے تو پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا. ان لوگوں نے کیا کہا، ان لوگوں نے کیا کیا، دمشق کے بادشاہ کو جا کر کے ان کے سامنے اس نے چغلی کھائی کہ بیت المقدس کے اندر ایک آدمی جو آپ کی بادشاہت کے خلاف ہے، رعایا کو بھڑکاتا ہے، اور جو آپ کا دین ہے اس کا دین وہ مشرک تھا، آتش پرست تھا، ستارہ پرست تھا. تو کہنے لگا کہ آپ کے دین کے خلاف لوگوں میں تبلیغ کرتا ہے اور آپ کے حکومت کے خلاف رعایا کو ورغلاتا ہے. بادشاہ جو ہے وہ بہت ناراض ہوا، فوراً یہودیوں کے ساتھ اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ دیکھو کہاں ہے، اس کو پکڑ کر کے لاؤ. اور وہیں پر جا کر کے اس نے فوراً جو ہے چٹھی لکھی فلسطین کے بادشاہ کو کہ اس کو فوراً پکڑ کر کے فوراً اس کو جو ہے سولی لگایا جائے. فوراً یہودیوں کے ساتھ بادشاہ کا آدمی گیا، جس مکان میں عیسیٰ علیہ السلام تھے اس مکان کا فوراً محاصرہ کر لیا. امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس روم میں گئے تھے تو اپنے گھر کے چشمے سے نہا کر کے گئے تھے. اس میں 12 آدمی یا پھر 15 آدمی یا پھر 17 آدمی تھے، آدمی وہاں پر موجود تھے. اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جا کر کے ان لوگوں کو نصیحت کی. اتنے میں آ کر کے ان لوگوں نے گھیراؤ کر لیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے اوپر میرے چہرے کی شباہت ڈال دی جائے، یعنی جیسا میں دکھ رہا ہوں ویسا وہ دکھے گا اور جنت میں وہ میرا ساقی ہوگا. جب انہوں نے ایسا کہا تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس کی عمر کم تھی، کہا کہ تم بیٹھ جاؤ. پھر انہوں نے کہا، پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا،
پھر کہا نہیں تم بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جس کے اوپر میرے چہرے کی شباہت ڈال دی جائے اور جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا، تو پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا تو کہا کہ تم ہی اس لائق ہو۔ اس کے بعد اس کے اوپر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی شباہت ڈال دی گئی، وہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسا دکھنے لگا، اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کے اوپر اونگ طاری کی، گھر کے اوپر کا جو روشن دان ہے وہ کھلا، چمنی جو تھا وہ کھلا، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بحفاظت آسمان پہ اٹھا لیا۔ بحفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر کر اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، سورہ آل عمران میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ انی متوفیک، میں تم کو پورا اٹھا لوں گا اور اپنی طرف لے کر کے آ جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ جاوید عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، لیکن اس کے باوجود یہ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا۔ بعض عیسائی بھی اس میں گمراہ ہو گئے اور اس سے عیسائیوں کے بھی فرقے بنے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بعض عیسائیوں نے کہا کہ اللہ جب تک ہمارے اندر تھا اور جب چاہا وہ یہاں سے چلا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے لگے، اللہ بولنے لگے کہ اللہ جب تک ہمارے درمیان تھے اور پھر جب چاہا وہ چلے گئے، تو یہ یعقوبیہ فرقہ ہو گیا، یہ یعقوبیہ فرقہ ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے تھے، ان کو سولی دیا گیا لیکن پھر وہ زندہ ہو گئے، تو یہ نستوریہ فرقہ ہے۔ اور اس طرح سے فرقے پہ فرقے بنتے گئے، اور یہ تمام کے تمام اس وقت کے جو حقیقی مسلمان تھے اس پر غالب آ گئے، اور یہیں سے عیسائی دھرم کے اندر بہت ساری ملاوٹ شروع ہو گئی۔ معزز سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا کہنا کہ ہم نے مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہیں، ان کو قتل کر دیا، ما قتلوہ، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور ان کو سولی بھی نہیں دیا، ولکن شبہ لہم، لیکن جو لوگ تھے ان میں سے ایک کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی اور اسی کو مارا گیا۔ اور اللہ مزید فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں دراصل وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس گمان کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، اور یقینی طور پر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور بے شک اہل کتاب میں جتنے بھی لوگ ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور آنے کے بعد اس روئے زمین پر ایک حکمران کی حیثیت سے عدل و انصاف کو بھر دیں گے، اور اسلام کے خلاف جو لوگ ہوں گے ان کے خلاف جب وہ جہاد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے فطری موت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب کے سب ان کے اوپر ایمان لائیں گے، جیسا کہ اس سلسلے میں حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکمران کی حیثیت سے وہ نازل ہوئیں گے تو اس وقت دنیا کے اندر عدل و انصاف کو بھر دیں گے، جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان سے جنگ کریں گے، اور جتنے بھی اہل کتاب باقی رہیں گے سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اللہ مزید آگے فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن جو یہودی یا جو اہل کتاب چاہے وہ عیسائی ہوں، جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں، جو ان کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہیں، ان تمام کے خلاف یہ عیسیٰ علیہ السلام گواہ کی حیثیت سے رہیں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ معزز سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے، اور یہاں پر ان کی نصیحت فرمائی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو صفات یہودیوں کے اندر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفات ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہے تو اس کو دور فرما دے، اور ایسے صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔